بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے روس کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ امریکہ کے جھنڈے میں لپٹے زندہ افراد کے تابوت۔ افغانستان ایک دھاگے پر لٹک رہا ہے۔ اقوام متحدہ۔ بھارتی جھنڈا جوتوں کی زینت بن گیا۔ 80 لاکھ روپے میں بچہ خریدنے کی کوشش۔ روسی بحری بیڑے بحر اسود پہنچ گئے۔ طاقتور کو قانون کے نیچے لانا آج کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کی شہزاد اکبر سے ناراضگی کی وجہ نواز شریف کو اور پیسے واپس نہ لانا ہے۔ شیخ رشید احمد۔ کینیڈا کی سرحد پر انڈین شہریوں کی اموات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے یوکرائن کو نیٹو سے نکالنے کے روس کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ خبردار کیا کہ روس پڑوسی ملک پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم مسئلے کے حل کے لیے روس کو سفارتی راستہ اختیار کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں اگر روس اسے قبول کرتا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ کے رد عمل پر روس نے کہا ہے کہ ہمارا ملک اس بیان پر غور کر رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں روس نے یوکرائن کی سرحد پر فوجیوں کی بڑی تعداد تعینات بھی کی ہے، جسے مغربی ممالک نے ممکنہ حملے کی تیاری کے طور پر دیکھا ہے، تاہم روس نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنے جواب میں بنیادی اصول واضح کر دیے ہیں، جس میں یوکرائن کی خود مختاری اور نیٹو جیسے سیکیورٹی اتحاد میں شامل ہونے کا حق شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سفارتکاری کی بات آتی ہے تو ہمارے مقصد کی سنجیدگی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یوکرائن کے دفاع کو مضبوط بنانے اور مزید روسی جارحیت کے لیے ایک تیز متحد جواب تیار کرنے کے لیے یکساں توجہ اور طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ روس پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح جواب دے، اور ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ امریکہ نے اس ہفتے فوجی مدد کی 3 کھیپ بھیجی ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک شہری نے امریکہ کے جھنڈے میں لپٹے تابوت میں 2 افراد کو سمگل کرنے کی کوشش کا اعتراف کیا ہے۔ 33 سالہ مشکوک شخص کو میکسیکو کی سرحد کے قریب سے پکڑا گیا ہے۔ میکسیکو کی سرحد کے قریب گاڑی میں تابوت لے جانے والے شخص کا شک کی بنا پر جائزہ لیا گیا۔ واردات کو ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی جیسے جنگ میں مرنے والے فوجیوں کی میتوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ بحریہ کے مارے جانے والے سپاہیوں کے تابوت لے کر جا رہے تھے۔ تابوت کی حالت کافی خراب تھی اور اس پر امریکی پرچم کو ٹیپ کے ذریعے جوڑا گیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ تابوت میں موجود دونوں افراد زندہ تھے، جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان ایک دھاگے پر لٹک رہا ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ملک کے نصف سے زیادہ عوام کو بھوک کا سامنا ہے۔ لوگ کھانا خریدنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ افغان معیشت کی تباہی لوگوں کے اپنے آبائی ملک سے دوسرے ملکوں کی جانب نقل مکانی کا باعث بن رہی ہے۔ وقت پر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو افغانستان میں مایوسی اور انتہا پسندی پھیل سکتی ہے۔ فعال معیشت کے حامل افغانستان کو ایک آزاد اور تکنیکی طور پر قابل مرکزی بینک کی ضرورت ہوگی، جو بین الاقوامی بینکنگ معیارات پر پورا اترتا ہو۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ طالبان نے برسر اقتدار آنے کے بعد کچھ مثبت اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں بجٹ سازی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور نجی شعبے کے فروغ کی کوششیں شامل ہیں، اور طالبان مارچ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسکول دوبارہ کھولنے کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
امریکی آن لائن کمپنی ایمیزون نے بھارت کا جھنڈا جوتوں پر چھاپ دیا، جس سے بھارتی عوام اور ان کے سیاستدانوں نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ ہندوؤں نے اس بڑی کمپنی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور مدھیہ پردیش میں اس کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایمیزون کی جانب سے بھارتی ترنگے کا جوتوں پر استعمال ناقابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمیزون کس طرح ہندوستانی پرچم کے ساتھ پرنٹ شدہ ڈور میٹ فروخت کر سکتا ہے۔ اس طرح کی مصنوعات کی فروخت کی جلد از جلد منسوخ کیا جانا چاہیے، جبکہ ایمیزون کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنی سائٹ پر ہندوستان کی تذلیل کرنے والی مصنوعات کی نمائش کے لیے معافی مانگے۔ اگر ان کی وارننگ کو نظر انداز کیا گیا تو کمپنی کے اہلکاروں کے ویزے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ اگرچہ ایمیزون نے مبینہ طور پر اپنی سائٹ سے جوتوں کو ہٹا دیا ہے جس سے ہندوستان کی تذلیل ہوئی تھی، لیکن ہندوستانی پرچم کی توہین کرنے والی کئی دوسری مصنوعات اب بھی ان کی سائٹ پر دستیاب ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک خاتون کو پاکستانی 80 لاکھ روپے سے زائد رقم میں بچہ خریدنے کی کوشش کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹیلر نامی ایک خاتون کو گزشتہ منگل ٹیکساس میں وال مارٹ پر ایک اور خاتون سے $5.5 ملین حاصل کرنے کی کوشش کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹیلر نے مبینہ طور پر 13 جنوری کو ہیوسٹن سے 120 میل شمال میں ایک مقامی وال مارٹ میں 1 سال کے بچے کے ساتھ ایک خاتون سے رابطہ کیا۔ ٹیلر نے خاتون کے بیٹے کے سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں پر تبصرہ کیا اور پوچھا کہ وہ کتنے میں بیچ سکتی ہے۔ بچے کی والدہ نے ٹیلر کے تبصروں پر طنز کیا اور یقین کیا کہ خاتون مذاق کر رہی تھی، اور ٹیلر نے پہلے 25 لاکھ یورو میں بچے کو خریدنے کی پیشکش کی، لیکن ماں کے انکار پر اس نے اپنی پیشکش اٹھا لی۔ ماں کے انکار کے باوجود بچے کو خریدنے پر اصرار کیا، لیکن ماں بچے کو گاڑی میں لے گئی اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی، جس نے 18 جنوری کو ٹیلر کو گرفتار کر لیا۔ یوکرائن تنازعہ دن بہ دن گمبھیر رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روس اور مغربی اتحاد روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان داغ رہے ہیں۔ روس نے حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے صدر پیوٹن پر ذاتی حیثیت میں پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تباہ کن ہوگا۔ صدر پیوٹن پر ذاتی نوعیت کی پابندیاں تباہ کن ثابت ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یوکرائن پر حملے کے نتیجے میں صدر پیوٹن کو بھی پابندیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم روس نے کہا ہے کہ ایسی پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ یوکرائنی بحران کے حل میں مزید رکاوٹیں ڈال دیں گی۔ دوسری جانب دوستو، روسی بحری بیڑے بحر اسود پہنچ گئے ہیں۔ 20 سے زائد جنگی بحری جہاز بحر اسود میں داخل ہو چکے ہیں۔ روسی بحری بیڑا جنوری اور فروری کے مہینوں میں اپنی ذمہ داری کے مطابق تمام علاقوں میں فوجی مشقیں شروع کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانا آج کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب کے لیے قانون ہوتا ہے، لیکن طاقتور خود کو قانون کے نیچے نہیں لاتا۔ پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، جیل غریب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ طاقتور کو چوری کی سزا نہیں ملتی اور غریب پس جاتا ہے۔ اب ہم فلاحی ریاست کی طرف بڑا قدم اٹھا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فلاحی ریاست میں بہترین اصول رکھے تھے۔ عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں، قانونی اصلاحات اور قانون پر عمل کروائیں۔ ہم نے قانونی اصلاحات سے متعلق اپنا کام کر دیا، اب عدلیہ کام اس پر عمل کروانا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مغربی ملکوں میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی ہے، وہاں کسی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں جاتے، کوئی قبضہ مافیا نہیں اور کوئی لندن جا کر فلیٹ نہیں خریدتا۔ مدینہ کی ریاست کی باتیں آج تک جمعے کے خطبوں میں سنتے رہے ہیں اور عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔
یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی شہزاد اکبر سے ناراضگی کی وجہ نواز شریف کو اور پیسے واپس نہ لانا ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ اربوں کی کرپشن ہوئی، ایک ملازم کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے برآمد ہوئے۔ صرف شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، لیکن ہم یہ پیسے بھی واپس نہ لا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل میں ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہے، ہمیں کیسز اچھے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان میں ارادے کی کمی نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ NRO دینا غداری ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فوجی قیادت نے منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سول حکومت اور آرمی کے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ایک صفحے پر نہ ہوں۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان اور فوجی قیادت کے تعلقات خراب ہوں، لیکن نہ اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے اور نہ ہی عمران خان بھولا بچہ ہے۔ 3.5 سال سے نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھیجنا ہماری غلطی تھی۔ نواز شریف سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ان افراد کو واپس لایا جائے جو پاکستان میں عدالتوں اور حکومت کو مطلوب ہیں، تاہم متعدد کوششوں کے باوجود اسحاق ڈار کی واپسی کو ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ کینیڈا کی سرحد پر انڈین شہریوں کی اموات پر غیر قانونی امیگریشن پر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ انڈین شہریوں کی باڈیز امریکی ریاست منیسوٹا سے کچھ فاصلے پر ملی تھیں۔ پولیس نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 6 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ گجرات کے شہر گاندھی نگر کے پولیس افسران نے بتایا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے اس مرنے والے خاندان اور دیگر کو غیر قانونی راستوں سے بیرون ملک بھجوایا تھا۔ حراست میں لیے گئے 6 افراد ریاست گجرات میں ٹریول اور ٹورزم کمپنی چلا رہے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ ان 4 افراد کی باڈیز امریکی ریاست منیسوٹا سے چند گز کے فاصلے پر کینیڈا کے بارڈر سے ملی ہیں، جن میں 1 مرد، 1 خاتون، شیخ خوار بچہ اور کم عمر بچہ شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ان 4 افراد کی فیملی نے اپنے ہی گاؤں کے دیگر 4 خاندانوں کے ہمراہ اسی مہینے سرحد تک سفر کیا تھا، لیکن 18 افراد پر مشتمل گروپ سے یہ خاندان علیحدہ ہو گیا اور ممکنہ طور پر برف کے طوفان میں پھنسنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کا گٹھ جوڑ انتہائی گہرا ہے اور اس میں مقامی سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ اپنی زمین اور گھر بیچ کر بھی امریکہ اور کینیڈا جانے کے لیے رقم اکٹھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ لطیفہ سن رکھا ہو کہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ایک ایسے شخص نے جیتا جس نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ 2 عورتوں کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس لطیفے سے ظاہر ہے کہ خواتین کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ بولتی ہیں، اگرچہ ایسے مردوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور ایسی خواتین بھی اکثر مل جاتی ہیں جو بہت ہی خاموش یا کم بولتی ہیں۔ تاہم اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بولنے میں خواتین کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خواتین اوسطاً مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ بولتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ کتاب ایک خاتون نے لکھی ہے جو ماہر نفسیات بھی ہیں۔ ڈاکٹر لیون ڈین نے اپنی کتاب فی میل برین میں لکھا ہے کہ ایک عام عورت پورے دن میں اوسطاً 20,000 الفاظ بولتی ہے، جو کہ ایک عام مرد سے اوسطاً 13,000 الفاظ یعنی 3 گنا زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ڈین کہتی ہیں کہ عورتوں کے زیادہ باتونی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ تیز بولتی ہیں، دوسرا یہ کہ گفتگو میں ان کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین بولتے ہوئے خود کو اچھا محسوس کرتی ہیں۔
وہ لکھتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اہم وجہ ان کے دماغ کی ساخت ہے۔ قدرتی طور پر عورت اور مرد کے دماغ میں فرق ہوتا ہے، اور عورت کے دماغ کا وہ حصہ جن کا تعلق بولنے سے ہے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین یہاں بڑی ایک عجیب وجہ بتاتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بولنے کے دوران ان کے دماغ کے مخصوص حصوں میں بڑی تیزی سے کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ان تبدیلیوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو ایک شخص کے دماغ میں اس وقت آتی ہیں جب اس پر گہرا نشہ طاری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈین کا کہنا ہے کہ زیادہ بولنے کا تعلق ان ہارمون سے ہے جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ہارمون پیدائش سے پہلے ہی جسم میں بن جاتے ہیں، چنانچہ لڑکے اور مرد لڑکیوں اور عورتوں کی نسبت کم بولتے ہیں، اور وہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ لفظوں کے ذریعے جذبات کے اظہار میں عورتوں کا دماغ 8 سڑکوں والی شاہراہ کی مانند ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کا دماغ دیہی علاقوں کی چھوٹی سی سڑک کی طرح ہوتا ہے۔ کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر ڈین مزید کہتی ہیں کہ اس مخصوص ہارمون کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ بھی متاثر ہوتا ہے جس کا تعلق سننے سے ہے۔ اسی بنا پر مردوں کی قوت سماعت میں ایک خاص نوعیت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر بیویاں عام طور پر یہ شکایت کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ان کا خاوند یا تو ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ بہرا ہو۔ مصنفہ کہتی ہے کہ مرد اکثر اوقات جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ان کی وجہ ان کی دماغ کی وہ قدرتی ساخت ہے جس کا تعلق سننے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین کی یہ کتاب 1000 سے زیادہ ان مریضوں کے مطالعے اور تحقیق پر مبنی ہے جو ان کے کلینک میں آئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ باطونی ہونے کے ساتھ ساتھ عورت میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پیش آنے والی تبدیلیوں کا ادراک کر کے اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہلکا پھلکا فوم ایجاد کر لیا ہے جو ہوا میں موجود بخارات کو جذب کر کے براہ راست صاف اور پینے کے قابل پانی میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ اس پورے عمل میں کسی بھی قسم کی بجلی یا دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک طرف سے پانی کو کشش کرنے، اپنی طرف کھینچنے اور دوسری طرف خود سے دور کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، جو ہوا میں نمی آبی بخارات کو ایک طرف سے جذب کرتا ہے، پانی میں تبدیل کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس پانی کو باہر نکال کرتا ہے۔ چونکہ یہ پانی کے علاوہ کوئی اور بخارات جذب نہیں کرتا، لہذا اس سے حاصل ہونے والا پانی بھی بالکل خالص ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح حاصل شدہ پانی عالمی ادارہ صحت WHO کے متعین کردہ معیارات کے مقابلے میں بھی زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ پورے دن میں ہوا سے 17 لیٹر پانی بنا سکتا ہے۔ یہ ایسے علاقوں کے لیے یقیناً مفید ہو سکتا ہے جہاں پر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہو مگر پینے کا صاف پانی نایاب بھی ہو۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن تک کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کا علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن رہی کہ وہ خاتون، جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی،
وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہو۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے پر کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔